واجب الاحترام دوسرا پارا دوسرے رکوع دی آخر والی آیت فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ دے اندر فرماندے نے میرے بندے تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا۔ اللہ رب العزت فرماندے نے واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کر میری ناشکری نہ کر۔ اس آیت مبارکہ دے اندر پتہ اے چلیا اللہ رب العزت فرماندے نے میرے بندے تو میرا ذکر کیتا کر مینوں یاد کیتا کر۔ اللہ رب العزت نے انسانیت دا وجود بنایا، انسانیت دا نظام چلایا، چلان دی کوئی حکمت سی، کوئی وجہ سی کہ اللہ رب العزت نے انساناں نو بنایا، انسان اللہ دی عبادت کردے نے، اللہ نو یاد کردے نے، تے اللہ رب العزت فرماندے نے کہ میرا بندہ مینوں یاد کردے تے مینوں خوشی ہوندی ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے میرے بندے تو مینوں اپنی محفل چ بیٹھ کے یاد کر، اپنے دوستاں یاراں دے کول بیٹھ کے یاد کر، میں تینوں سب تو اعلیٰ تے افضل محفل فرشتیاں دی محفل او دے اندر بیٹھ کے تینوں یاد کراں۔ فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر، میں تمہیں بھولوں گا نہیں، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ تے اللہ دا یاد کرنا پھر کی یاد کرنا ہوئے۔ اللہ دے نیک بزرگ گزرے نے شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے اللہ دے نیک برگزیدہ سن، بڑے پاک باز سن۔ ایک دن نہ اللہ کو دعا کی کردے نے بیٹھیاں بیٹھیاں، اے اللہ رب العزت تیری امید تے دنیا قائم ہے، اسی بھی امید لا بیٹھے ہیں، سانوں بھی تو جنت دیویں گا۔ میں تیرے کو یہ دعا یہ کرنا کہ مینوں اے دس جنت دے اندر میرا ساتھی کون ہوئے گا، میرا ہمسایہ کون بنے گا۔ تے خواب دے اندر ہی دسیا گیا فلاں علاقے دے اندر فلاں قبیلے دی فلاں عورت ہے نا، وہ جنت تیری ہمسائی بنے گی، تیرے ساتھی بنے گی۔ بڑے حیران ہوئے، پھر انہوں نے تگدو کیتی کہ میں پتہ تے کر کے آواں دا کی عمل ہے کہ جنت دے اندر میرے جڑا پڑوس انہوں ملیا ہے۔ چلدیاں اس علاقے پنڈ بستی دے اندر پہنچے، پتہ لگا فلاں فلاں ناں دی عورت رہندی ہے۔ انہوں نے کہا جی رہندی ہے، تو انہیں کہا جی وہ کتنے ہونی؟ انہیں کہا وہ تو بکریاں چراندی پھردی ہے، کدھر باہر نکلی ہونی، کدھر ویل لو۔ وہ پتہ کردیاں جب پہنچے ویکھیا کہ وہ دور دراز جا کے ویندے نے ایک عورت نماز پڑھدی ہے پئی تے بکریاں چردیاں نے پئیاں، تے بیڑیا کافی سارے نے بیڑیے، وہ بکریاں دا دھیان رکھدے نے پے۔ اندر میں بڑا حیران ہویا، بیڑیاں دا کام تے بکریاں نو چیر پھاڑ کرنا ہے، انہاں دا گوشت کھانا ہے، یہ حفاظت کردے نے پے۔ بہرحال جس عورت نماز تو فارغ ہوئی تو میں قریب ہویا تو عورت نے سر اٹھا کے ویکھ کیا خیال، اے عبد الواحد تیرا تے میرا جنت دے اندر ساتھی دنیا چ ملن آ گئے۔ اندر میں بڑا حیران ہویا، اینوں کیویں پتہ لگ گیا؟ اندر میں اس عورت نوں سوال کیتا کہ چلو باقی گلاں تو بعد دیاں، پہلا مینوں یہ دس اب بیڑیے جڑے نے یہ حفاظت تیری بکریاں دی کردے نے پے، حالانکہ یہ تو چیر پھڑ کر دیں نے، تو یہ حفاظت کری ہوندے نے پے۔ عورت فرمان لگی جدوں دی میں او دا ذکر شروع کیتا ہے نا، وہ مینوں کدی بھولیا نہیں۔ جدوں دی میں او دے ذکر شروع ہوئی ہے نا، ادو بعد وہ مینوں کدی بھولیا نہیں۔ حالانکہ خوراک انہاں دی اے سی، میں انہوں یاد کرنی ہے بھی وہ مینوں یاد رکھیا انہاں میری بکرے دی حفاظت واسطے بیڑیے کر دیتے، یہ میری بکریاں دی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تو دوسری گل انہیں پوچھی کہ تینوں کیویں پتہ لگا کہ جنت چ ملنا تے تو دنیا؟ انہیں کہا کہ جدو تو خواب وینا ہے نا پہ تو میں بھی وینی سا بھائی، مینوں بھی رب نے دسیا سی طرح کہ جنت دے اندر ساتھ عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئے گا۔ بہر گل کرنا مقصد یہ سی کہ اللہ فرماندے نے فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ تے اللہ دا یاد کرنا کدی انسان اللہ بھول نہیں سکتے، انسان بھول جاندے، انسان دن خطا دا پتلا ہے،
کہ ایک دو جگہ چار جگہ یاد رہے گا، جدوں مصیبت پریشانی آئے گی اللہ یاد آئے گا، سوکھے ویلے خوشحالی دے ویلے اللہ بھول جاوے گا، لیکن اللہ رب العزت ہر وقت اپنے بندے نو یاد رکھتے ہیں، اللہ کدھرے نہیں بھولتے۔ جویں بنی اسرائیل دی روایت ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک عورت نا خوشحالی دے دن سن تے کھانا کھان لگی تے دروازے تے نا فقیر آ گیا، انہیں اللہ دا نام لے کے سوال کیتا، مینوں اللہ دے نام تے کچھ عطا کر دیو۔ تو کھانا کھان لگی سی، نوالا منہ چ لے چلی سی، روٹی توڑی انہیں نوالا کھان لگی، انہیں نوالا رکھیا، اسی طرح روٹی چوکے انہوں نے کہا تو رب دے نام تے لین آ گئے، یہ دو ود کے میرے کو کچھ نہیں، آ سارا ہی لے جا۔ وقت گزریا، کافی عرصے تو بعد نا سفر تے جا رہی سی، اپنے چھوٹا جا بیٹا نال سی، لے کے تے سفر تے جاندے رستے دے اندر نا انہوں بیڑیا پی گیا، بچے نو نا او کولو کھو کے لے کے جاندا ہے پیا، تے اس عورت نے بنی اسرائیل دی روایت، اس عورت نے اپنا چہرہ آسمان نال اٹھا کے ربا میرا بچہ جاندے پہ دی حفاظت کر۔ میں شروع عرض کیتا ہے، اللہ رب العزت فرماندے نے میرے بندے تو میرا ذکر کر، مینوں یاد رکھ، میں تینوں نہیں بھولاں گا، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اس عورت نے کہا کہ یا اللہ کہ میرا بچہ میرے سے چھین کے لے کے جا رہا ہے بیڑیا، کہتے ہیں کہ آگے سے نا ایک درخت کے سامنے سے نا درخت کے سائڈ سے ایک آدمی نمودار ہوا، اس نے بیڑیے کو پکڑنے کی کوشش کی، بیڑیا اس کو اپنی جان بچانے کے لیے بچے کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ وہ بچہ لے آ کے اس عورت نو دیتا واپس، تو عورت شکریہ ادا کرنے لگ پئی، پوچھن لگ پئی کہ تسی کون ہو، کتھوں آئے ہو؟ انہیں کہا کہ میں رب دا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مینوں رب نے تیری بچے دی حفاظت واسطے کلیا ہے۔ بڑی حیران ہوئی، میری حفاظت فرشتہ آ گیا، تے کہنے لگے میرا کہڑا ایڈا ایک نیک عمل سی جڑا رب نے فرشتہ کل دیتا ہے، میرا کہڑا، بندے نو نہیں پتہ ہوندا، اللہ رب کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا، اللہ سارے راہ سیدھے کر دیندے نے۔ عرض کیتی کہ میرا کہڑا ایڈا نیک عمل سی جڑا اللہ نو پسند آ گیا، اللہ رب العزت رحیم کریم نے تو فرمان لگا، فرشتہ عرض کرنے لگا کہ فلاں ویلے تیرے کو ایک بندہ سوال کرنے واسطے آیا سی، فقیر آیا سی، انہیں اللہ دے نام تے تیرے کو منگیا سی، تو اپنے منہ والا نوالا جڑا سی وہ بھی رکھ دیتا سی، نہیں سی کھادا، وہ دے دیتا سی، اج ادن اللہ دے نام تے نوالا دیتا سی، اج اللہ نے بیڑی دے منہ چ نوالا کڑ کے تیرا پتر واپس کیتا ہے۔ ایویں یا ایھا الذین فاذکرونی اذکرکم، ایمان والےو مینوں یاد کرو میں تانوں یاد رکھاں۔ اللہ نہیں بھولدا، بندہ ہی بھلا نہ رہے بھول جاندا ہے۔ قرآن دا فیصلہ سورہ یوسف کھولی میں آیت نمبر 22، یوسف 12واں پارہ سورہ یوسف 22 نمبر آیت ہے۔ جدوں یوسف علیہ السلام جوانی دی عمر نو پہنچے تو جدوں اس عورت نے الزام لاتا یوسف علیہ السلام دے اوتے، ذرا قرآن پڑھ کے سنانا سنیا دے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اللہ فرماندے نے جدوں یوسف علیہ السلام جوانی نو پہنچے نا، اساں انہاں نو حکمت تے علم عطا کیتا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی بدلہ دینے احسان کرنے والے نو اسی طرح دا۔ ہن اگلی گل آ گئی، صرف اشارے کرتا جاواں گا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام کو پھسلایا عورت نے اپنی طرف اپنے گھر میں، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور دروازے بند کر دیے سارے، وَقَالَتْ حَيْتَ لَوْ، کہا آؤ میری طرف برائی کا ارادہ، تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، مینوں اپنے رب دی پناہ، اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، میرا رب مینوں بہتر ٹھکانہ عطا کرے گا، میں اس طرح کا بندہ نہیں، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک نہیں کامیاب ہو سکتا ظالم کو ظلم کرنے والا۔ جدوں اس عورت نے قرآن دا اسلوب طریقہ ویکھو کڈا پیارا ہے، قرآن نے پھر بھی پردہ پایا ہے، نام نہیں لیا، یہ تفسیراں چ نام ملتا ہے نا زلیخا دا، قرآن نے ایک بار بھی نام نہیں زلیخا دا لیا، بار بار اشارہ کیتا وہ عورت وہ عورت وہ عورت، اشارہ کیتا ہے، ایک مرتبہ بھی قرآن سے نام نہیں آیا زلیخا دا، تفسیراں چ موجود ہے، تشریح چ موجود ہے، باقی تفصیل ساری موجود، لیکن قرآن دا طریقہ دیکھو کڈا پیارا ہے کہ پردہ پان دی کوشش کی تھی۔ فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، جب اس نے ارادہ کیا تو ان کا بھی ارادہ ہوا، لولا ان رأى برہان ربی، اگر تیرے رب والوں کو دلیل نہ ہوتی تو یوسف پھسل جاتا۔ بچایا اللہ دی ذات نے نا، یوسف علیہ السلام کی اللہ کو دعا کرتے ہیں اے اللہ مینوں بچائیں،
علماء فرماتے ہیں اگر یوسف علیہ السلام اللہ کو نہ پکارتے تو کوئی بھی نہ پکار کو سننے آتا۔ عرض کردہ سا پیا، اللہ نے فرمایا میرے بندے مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں نہیں تمہیں بھولوں گا، تو ہی بھولے گا جب بھی مجھے بھولے گا۔ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے بند دروازے اندر میرے رب نو پکاریا، میرے رب اتھے مدد کرنے واسطے آ گیا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یوسف علیہ السلام دوڑ لائی دروازے کی طرف، دوڑ لانے کی کوشش کی تھی، اللہ نے دروازے کھولنے شروع کر دیتے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، او عورت زلیخا نے نا یوسف علیہ السلام نے پیچھوں پھڑیا، قمیض پیچھوں پھٹ گئی۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، سامنے اپنے مالک نو پایا، بادشاہ نو پایا، جدو سامنے ویکھیا تے نال ہی نہ عورت سی نہ پینترا بدلیا، کہن لگی قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، اس بندے دی کی سزا ہوے گی جڑا تواڈے گھر والے تے برا ارادہ رکھے، اونوں تے یسجن او عذاب علیم، اونوں تے قید کر دیو یا دردناک عذاب دیو۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام فرمان لگے مینوں انہیں پھسلایا سی، میں نہیں یہ دل لایا۔ پھر انہاں دے اندروں ایک گواہ بنیا، انہیں کہ انج کرنے ہیں وشاہد شاہد من اہلیہ، اے وینے ہیں کہ یوسف دی قمیض کتھوں پھٹی ہے، جے تو اگوں پھٹی ہوئے گی پھر یوسف جھوٹا ہے تے عورت سچی ہے، جے پیچھوں پھٹی ہوئے گی تے عورت جھوٹی ہے، یوسف سچائی۔ اے واقعہ شروع ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر قمیض پیچھوں پھٹی ہوئی تو عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے نے۔ اگر قمیض اگوں پھٹی ہوئی وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ، تو عورت سچی نکلے گی، یوسف علیہ السلام جھوٹے۔ بہر اللہ نے جدوں قمیض نہ ویکھی فلما رأى قمیصه قد من دبر، قمیض ویکھی تو قمیض پچھوں پھٹی سی، قال انه من کیدکن، تے بادشاہ بھی سمجھ گیا، انہیں کہا تیرا مکر ہے، ان کیدکن عظیم، تیرا مکر بڑا ڈڈا سی۔ فرمایا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف علیہ السلام نے آکھیا بادشاہ نے یوسف تسی چھڑ دیو، تسی رہن دیو، تسی اعراض کرو اے دے تو اس عورت نے آکھیا واستغفری لذنبک، تو اپنے گناہاں دی معافی مانگ، تو خطا کار ہے، تو غلطی کر بیٹھی ہے۔ تے وقال نسوۃ، ان جدوں یہ غلطی ہو گئی، گل پھیل گئی، علاقے 'چ پتہ لگ گیا، تے عورتاں جدوں ساریاں رل گئیاں، جدوں او دے برابر دیاں سن، جڑے وہ مطابق دیاں سن نا عورتاں، وہ نسل دے اندر امیر زادیاں ساریاں سن، وہ آ کے نا انہوں لان تان کرن لگ پئیاں، نہیں یہ غلام دے پیچھے اپنے آپ کو خراب کرن لگی، یہ غلام ہی تے ایسی نا، کئی غلام نے انہیں تو انج کرن لگ پئی، انہوں گلاں چھڑیاں۔ وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے شہر کے اندر پھر کیا کیا، جب باتیں ہوئی نا شہ عزیز مصر، بادشاہ دی بیوی غلام دے پیچھے لگ کے پھسلن لگ پئی، قد شغف حبا، بڑی عجیب گل لگتی ہے کہ غلام کے پیچھے لگ کے محبت میں آ کے ایسے کر دیا، یہ تو کھلم کھلی گمراہی میں پڑ گئی ہے۔ پتہ لگا فلما سمیت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، ان جو گلاں سنیاں نا بادشاہ دی بیوی نے پھر اپنے مطابق دی جڑیاں عورتاں سے انہاں دی دعوت کی تھی، دعوت کر کے سارے نے آندا، سارا کھانا شنا تیار ہوا، سارا کچھ ہویا، واعتدت لہن متکئا، محفل لگائی، کھانے کے لیے بٹھایا، وآتت کل واحد منہما سکینہ، کھانے تو پہلا پھل رکھے انہوں نے سامنے، چھریاں دیتیاں انہوں کٹن آستے، تو انہوں نے اشارہ کیتا اخرج علیہن، یوسف نے انہوں نے تو لے آؤ، یوسف علیہ السلام تو سامنے آئے، انہوں تیان یوسف علیہ حسن ویکھ کے فلما رائنہ، جب انہوں ساریاں ویکھیا اکبرنا، یوسف کے حسن کو، روب کو، دبدبے کو، وقطعنا ایدیہن، اپنے انگلیاں کٹ لیاں، پھل پڑے سی نا جڑا بھی پھل سی، کٹدیاں کٹدیاں چھریاں بڑیاں تیز لوائیاں سن، ہاتھ کٹے گئے، پتہ ہی نہیں لگا، جدوں اے گل وقطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، جدوں ہوش آئی نا، جدوں یوسف علیہ السلام لنگ گئے نا، جدوں ہوش آئی ہاتھ کٹ بیٹھے ہیں، زبان چوں کی آندے نے حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، اے تو کوئی انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، اے تو فرشتہ لگتا ہے۔ ہن جدوں عورتاں نے بھی ویکھ لیا، عزیز مصر نے بھی کیا، ہون میری گل ہون عزیز مصر کی کہندی ہے، قالت فذالکن، اے یہ جہدے واسطے میں ملامت کردی سا پئی، جہدے پیچھے تسی مینوں برا بھلا کہندے اے نہ حسن والا جے، جدوں یہ گل وَلَقَدْ رَاوَدتُّ عَن نَفْسِهِ، ہن اوتھے دعوے نہ لاکھے نے، اگر اینے میرے نال منہ کالا نہ کیتا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّ عَن نَفْسِهِ، اگر میں نے اس کو پھسلایا اپنی طرف، اگر یہ میری بات نہیں پھسلاتی رہی میں یہ بچ گیا، یہ اپنے آپ بچاتا رہا، اگر اس نے میری بات نہ مانی جو میں نے اس کو کہا، تو میں اس کو ضرور قید میں ڈالوں گی، تو اور اس کو بے عزت کروں گی،
قال رب السجن، یوسف علیہ السلام نے میرے اللہ کو دعا کی، دسنے دیا سا شروع چ موضوع بھی میرا ہے میرے رب نو بندہ یاد کرے، اللہ نہیں بھولدا، انسان ہی بھولدا ہے، بندہ ہی بھولدا ہے۔ فذکرونی اذکرکم، میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اپنی محفل میں بیٹھ کے مجھے یاد کر، میں اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کروں گا، اور میں کبھی تمہیں بھولوں گا نہیں، جب بھی بھولے گا تو ہی مجھے بھولے گا۔ یوسف علیہ السلام اللہ نو پکار دینے پہ جدوں قید دا فیصلہ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا نا، تے اللہ نے کی پکاریا، فاستجاب لہ ربہ، جدوں تہمت دا الزام لگ گیا، سارا کچھ ہو گیا نا، یوسف علیہ السلام میرے رب نو پکاریا، فاستجاب لہ ربہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے یوسف کی دعا کو پورا کرنے کے لیے آ گئے، اللہ تو بات کے کون کرے گا؟ فاستجاب لہ ربہ، ہم اپنے یوسف کی دعا کو پورا کرنے کے لیے یوسف دعا کر رہے ہیں، فصرف عنہ کیدہم، اے اللہ مینوں اس مکر تو بچا۔ یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اس مکر سے دور کر دے، اور تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، تیرے علاوہ کو پوریاں کرنے والا کوئی۔ اللہ نے کر کے وہا دیتا۔ یہ تھے ایک نقشہ، میں دو چار نبیوں کا ذکر کراں گا۔ 3 پارہ سورۃ الصافات 139 نمبر آیت تو شروع ہو رہا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ یونس علیہ السلام جدوں قوم دے نال اللہ دا حکم دی دعوت دیتی قوم نے منن تو انکار کیتا۔ جدو ان آکھیا تواڈوں 3 دنوں دے اندر میرے اللہ دا عذاب آوے گا، تیسرا دن بھی آ گیا، عذاب دی شکل نہ آئی، تو یونس علیہ السلام اتھوں اپنے آپ نو بچا کے نکل کے میرے رب دا عذاب ہی نہ آوے، اللہ تے ایک امتحان لیندے سن نہ پہ، او اشارہ فرمایا، اتھوں نکل کے جلدی جا کے نہ سمندر السفر کے کسی اور علاقے چلے سن، تو اگے ویکھیا کہ اگے کشتی تیار سی، کشتی لوگ بیٹھے سن، اے بھی بہ گئے، سفید داڑھی سی، سفید اللہ نے حسن بڑا دی، نبی سن پھر حسن بڑا سی، تے سفید لباس پہنے، جدو بہ کے نہ کشتی دے اندر، کشتی ٹر پئی، درمیان جا کے نہ ہچکولے کھان لگ پئی، جڑا ملا سی نا انہیں آخیا بھائی لگدا انجے پیا کوئی خادم غلام نہ اپنے مالک دی نافرمانی کر کے آئے ہیں، کوئی غلام اپنے مالک دی نافرمانی کر کے آیا جی وجہ کشتی جڑی نہ ہچکولے کھائی جاندی ہے پی، تے ہن یہ کہ پار زیادہ ہو گیا ہے، ایک بندے نو قربانی دینی پے کہ انہوں سمندر سٹنا پینا ہے، تے انہوں سٹاں گے تے باقی جڑے سارے ٹر پواں گے، انہاں کہا چلو انج کر لینے، اشارہ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ دوڑ کر چلے گئے کشتی کی طرف، کشتی میں جا کے بیٹھے گئے، وہ کشتی والا پھر کی تھا فَسَاهَمَ، قرآن اندازی کی تھی، قرآن پوری تفصیل نہیں دستا، اشارے دے رہے، باقی تفصیل گل موجود ہے۔ جدوں کشتی تے بیٹھے کشتی والے جدوں فیصلہ کیتا، پھر انہاں کہ کنوں سمندر ڈالیے، انہیں کہ قرا کر لو، مرن تو کسی کا دل نہیں کرتا، اج بھی کسی کا موت مرن دل نہیں کرتا، یہ تے اٹل فیصلے نے آنی ہے۔ بہرحال انہیں کہ جی قرا ڈال لینے، قرا ڈالیا گیا، تے پہلی بار قرا ڈالیا، پرچیاں ڈال کے جدوں سامنے کیتیاں تے حضرت یونس علیہ السلام دا نام آیا، لوکاں ویکھو نے کہ نہیں یہ تے بڑے باروب نے، نیک آدمی لگتے ہیں پہ، تے شکلوں بھی ایڈے خوبصورت، انہاں نوں نہیں کوئی ہور کر لو، انہاں کہا دوبارہ قرا ڈالو، دوبارہ ڈالیا گیا، پھر یونس علیہ السلام دا نام آیا، یونس علیہ السلام دا پہلی باری نام آیا تو وہ سمجھ گئے سن کہ میرے کو رب دی نافرمانی ہوئی ہے، تو دوسری بار پھر کیتا، پھر یونس علیہ السلام دا نام، تیسری مرتبہ کیتا، پھر یونس علیہ السلام دا نام، انہاں سارا کہ حضرت اسی ہن مجبور اسی تانوں ڈالاں گے، او فصاحم قرآن دادی ڈالی گی، فکان من المدحضین، پس وہ ہو گئے کہ بے فضول لغو کام کرنے والوں میں سے، فالتقمہ الحوت، اور انہوں ڈالیا گیا، غافل ہو گئے، جدوں مچھلی سمندر ڈالیا گیا، اگوں اللہ نے انتظام پہلے ہی کیتا ہوا سی، فالتقمہ الحوت، مچھلی نے آ کے ان کو نگل لیا، اور مچھلی میرے رب کو پوچھ دیے ربا کھا لواں کہ عزم کر لواں کہ نہیں، اللہ نے فرمایا انہوں عزم نہیں کرنا، انہوں اتھی رکھنا ہے، اگر میدے چلے جاندے تو ہضم ہو جانا سی، میدے نہیں جان دیتا، قربان جاواں اللہ دی شان دے اوتے، فالتقمہ الحوت، مچھلی نے نگلا، وہو ملیم، جدو یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ ٹر گئے نا، ہوں سمجھے اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ پے، میں انتظار ہی کر لیندا، میرے کو اتنا برداشت نہیں ہویا کہ میں جلدی نکلنے کی کوشش کی تھی، ایتھے یونس علیہ السلام نے اس ذات نو پکاریا، شروع چ میرا عنوان بھی سی فذکرونی اذکر، انہوں یاد کر کے بندہ ویکھے نا، اسی یاد ہی نہیں کرتے، سچی گل ہے، قرآن تو اسی خود دور بیٹھے ہیں،
اور تویز ال ہور صاحب ال فلانا تویز کر دے جی فلانا رزق آ جائے فلاں ہو جائے، وہ رزق کے بعد ہوئے گا پہلے اسی تے رب نو یاد کر کے ویکھیے نا، دوسرے دے بندے دے سر تے سارا کچھ کرنا، آپ اسی کچھ نہیں کرنا، نماز اساں نہیں پڑھنی، رب نو اساں یاد نہیں کرنا، دعا کرو ساڈے بھی کام سارا ٹھیک، کتھوں کام ٹھیک ہونا جدوں سر رب لاؤنا ہی نہیں ہے، رب نو اللہ تے کہندا میرے بندے تیرے آؤن چ دیر ہو سکتی، میرے معاف کرنے چ دیر نہیں ہو سکتی، تیرے آنے میں کمی ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ بہر عرض کرتا ہے یونس علیہ السلام نے میرے اللہ نو پکاریا، فلولا انہ کان من المسبحین، اللہ فرماندے نے اگر یونس سانو ادوں نہ پکاردا، اگر یونس 3 اندھیریاں دے اندر یونس علیہ السلام نے میرے رب نو پکاریا، میرے اللہ اینا باریک بھی نے، اینا باریک بھی نے، 3 ساڈے لائٹ ٹر جاوے اپنے کار کمرے دے اندر اپنا ہاتھ نظر نہیں ہوندا صحیح طرح، تو میرا اللہ اینا باریک بھی نے 3 اندھیریاں دے اندر یونس علیہ السلام نے میرے اللہ نو پکاریا تے اللہ سنن واسطے تیار ہو گئے، فلولا انہ کان من المسبحین، اللہ فرماتے ہیں اگر یونس وہاں پہ ہمیں نہ بلاتا، ہماری پاکی تسبیح نہ کرتا تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ پکاریا کی سی 17واں پارہ، یہ تو 23واں پارہ ہے، 17واں پارہ دعا ہے، فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے پکاریا، اللہ سنا میرے کو غلطی ہو گئی، میرے کو بھول ہو گئی ہے، اندھیرے کے اندر پکارا، فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے پکارا اندھیرے میں، کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک، تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں، الا انت، اللہ تو ہی تو ہے، سبحانک، پاک ہے تیری ذات، انک کنت من الظالمین، میرے کو بھول ہو گئی ہے لیکن تو پاک ہے۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں، جب یونس نے پکارا فنبذناہ بالغرام، پھر اساں یونس دی پکار نو سنیا، فاذکرونی اذکرکم، وہ یاد تو کرو نا، اللہ فرماتے ہیں مجھے یاد تو کرو، میں تو نہیں بھولتا تمہیں، تم ہی بھولے بیٹھے ہو، اذکرکم، فرمایا جدو یونس علیہ السلام نے پکارا، اللہ فرماتے ہیں پھر اساں یونس دی پکار نو سنیا، فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، پھر ہم نے مچھلی سے کب یونس کو باہر نکال۔ علماء لکھتے ہیں 40 دن تک مچھلی دے پیٹ چ رہے، 40 دن تک، قربان جاواں مچھلی صبح دوپہر شام کھانا کھاندی سی، انہیں 3 ٹائم کا کھانا موخر رکھے میرے رب دے حکم دے تے، 40 دن تک وہ اسی طرح یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چ رہے۔ تفاسیر چاہتا ہے جدوں مچھلی نے باہر کڈیا نا، ادو اس طرح ہوئے سن جی مثال دینے واسطے گل سمجھا لگا، بالکل جسم دے تو کوئی چیز نہیں سی، جی آلو بوائل کریے نا، انہوں ابالیے، ابال کے چھلکا لا دی، بالکل نرم ہو گیا ہوتا، یہ چیز ہو گئی جسم دی ہو گئی سی، کھلڑی ساری لے گئی ہوئی سی۔ پھر اگوں اللہ کی فرماتے ہیں فنبذناہ بالعراء، بس ہم نے پھر ان کو نکالا چٹیل کھلا میدان، چٹیل میدان کے اندر، وہو سقیم، تے اے بیمار ہو گئے ہوئے سن۔ اللہ تو پھر یاد تے کرے نا بندہ، اللہ پھر سارا کچھ دے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا، پھر اساں کی کیتا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ایک بیلدار درخت ہم نے اگایا، تفاسیر چ موجود ہے، وہ پتے کدو دا درخت، یہ پتے بہت وڈے وڈے ہوتے ہیں، فرمایا پھر ہم نے اگایا ایک بیلدار درخت کو، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، تے تقریباً 40 دن تک وہ بیل دے درخت دے اندر ہوا نہ لگے باہر دینا، اسی طرح رہے۔ پھر جو اندر جسم چمڑی آئی، سارا کچھ آیا صحیح ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اساں یونس علیہ السلام نو جیڑی قوم ال کلیا سی نا 1 لاکھ، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ، 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ تھے جن کی طرف یونس علیہ السلام کو بھیجا تھا، فآمنوا، بس وہ ایمان لائے، فمتعناهم إِلَىٰ حِينٍ، اے واحد قوم ایسی ہے، 11ویں پارے سورہ یونس دے اندر انہاں دا ذکر ہے، واحد قوم ایسی ہے کہ جنہاں اللہ دے عذاب نو ویکھ کے دعا کیتی، اللہ نے عذاب ٹال دیتا، باقی قوماں تے عذاب آئے، واحد قوم ایسی ہے۔ گل یہ کرتا سا پیا کہ نبیاں بھی رب نو یاد کیتا، اللہ انہوں نے نہیں بھولیا۔ اللہ فرماندے میرے عام بندے بھی میرے یاد کر، میرے نبی دے صحابی بھی یاد کر، اسی انہوں نے نہیں بھولدے۔ آخری گل کر کے گل ختم کرنا، بکھرے موتی چ واقعہ لکھا ہے، انہاں حوالہ دیتا ہے روض الریاحین کتاب دا نام حوالہ دیتا، صفحہ نمبر 290 دے اوتے حوالہ اس کتاب دے اندر موجود ہے۔ ایک نا اللہ دے نیک بزرگ سن، عطا نام سی انہاں دا، ارزق نام سی انہاں دا، انہاں گھر دے حالات تھوڑے مالی حالات ٹھیک نہیں سن اینے، تو انہاں نا گھر نو آکھیا کہ اج کل حالات نہیں ٹھیک چلتے پھر، انہاں کہا کوئی نہیں میں گزر بسر کر لواں گی، وقت چلیا کو انہاں کو باہروں کو لے آنی شے، بیوی نے بنا لینی، بنا کے فروخت کرنی، کر کے جو تھوڑا بہت ملنا تو گزارا کرنا تے وہ ایک دن 2 درہم گھر رہ گئے، کوئی شے نہیں سی گھر، صرف 2 درہم ہی پے ہوئے سن۔
انہاں دیتے اپنے خاوند عطا نو آکھیا جاؤ نہ کوئی ایدا آٹا لے آؤ، اج شام نو کو کھا لئیے کو گھر ہور کوئی شے نہیں ہے۔ انہاں کہا چلو ٹھیک تھیلا لیا، لے کے نہ 2 درہماں دا آٹا لینے واسطے نکل گئے باہر۔ دوپہر دا وقت تے باہر گئے تے باہر نہ کوئی اللہ دے نام تے منگن والا منگدا سی پیا۔ تو غلام سی وہ بندہ، پوچھا کی گل؟ انہیں کہا میں انج کر کے انہاں سا پیا تے میرے مالک نے 2 درہم دیتے سن سامان لینے واسطے، میرے کو 2 درہم گواچ گئے تے میرا مالک بڑا جابر ہے، مینوں مارے گا۔ تو انہیں کہا تو اپنا لے کے تو برداشت کر لے، تیرا مالک نہ تینوں مارے، میری خیر ہے۔ وہ 2 درہم انہوں دیتے، رستے جاندے اپنے دوست دی دکان تے بیٹھ گئے۔ شام دا ویلا ہویا، تھیلا چکیا اسی طرح گھر واپس تے کار داخل نہیں ہوئے۔ شام دا وقت سی، انہوں نے کہا چل نماز پڑھ کے جاواں گا، تھیلا نا دیواروں پار کر کے سٹ دیتا، خود نہ مسیتے ٹر گئے۔ نماز پڑھی، سارا کچھ کیتا، عشاء دی نماز پڑھ کے گھر آئے تے گھر ویندے نے کہ سالن پک گیا تے روٹیاں پکدیاں پیاں، سارا کچھ ہوندا پیا تیار، تے وہ بڑے حیران ہوئے۔ تے وہ بیوی جو گھر وڑے تے بیویاں دی آجو جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو لو تے میں روٹیاں لے کے آنی ہاں پی تے کھانا کھائیے۔ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ میں تو کچھ دسیا نہیں بیوی نو، پوچھا کہ آٹا کتوں آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھیلا رکھ کے گئے سو ہی۔ میں اور حیران ہو گیا، میں تو کوئی لے کے نہیں سا آیا۔ تے پوچھا کہ وہ تھیلا جڑا میں لیا سی وہی؟ انہوں نے کہا جی جی وہی تھیلا جڑا تسی لے کے آئے سو، تے میں اس وقت تمہیں آواز نہیں، میں شاید نماز دا ویلا اس وقت دیوار تو چھٹ کے ٹر کے نماز پڑھنی تو تاں میں آواز دیتی پچھوں، تے میں وہ لے کے آٹا گن لیا، روٹی شوٹی پکائی، تھیلا کتیا۔ تے ایک اور سن لو گل، انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا جڑے دکان تو آٹا لے کے آنا ایتکی آٹا بڑا انہیں سونا دیتا اتوں ہی اگوں لے کے آیا جی۔ تو اسی ٹائم وہ رو پئی اکھاں پانے، انہوں نے کہا میں اتوں ہی لاواں گا اور کدھر نہیں لے کے آواں گا۔ فذکرونی اذکرکم، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔